بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں صراط مستقیم سعودی نیوز چینل۔ آج 13 جنوری 2025 سے اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 13 رجب کی تاریخ بنتی ہے۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک سے متعلقہ تازہ ترین اہم خبریں روزانہ کی بنیاد پر آپ سے شیئر کی جاتی ہیں۔ ویڈیو لائک کر کے دوستوں سے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ویور ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن میں آل کے آپشن کو لازمی سلیکٹ کیجیے گا تاکہ تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ، جسے جوازات بھی کہا جاتا ہے، آفیشلی باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے کہ اقامہ، ویزا اور جوازات کے لحاظ سے مختلف سروسز کی فیسوں پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ نئے نوٹیفیکیشن کے بعد جوازات سے متعلق سروس کی فیس ریوائز کر دی گئی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ ایگزٹ ری انٹری ویزا ایکسٹینڈ کرانے کی یعنی اس میں اضافہ کرنے کی جو فیس ہوگی وہ 103 ریال ہے۔ اقامہ رینیو کرانے کی فیس میں 51.75 ریال اضافہ کیا گیا۔ فائنل ایگزٹ کی فیس 70 ریال مقرر کر دی گئی ہے، جو کہ پہلے فری تھی۔ مزید اطلاعات کے مطابق اقامہ ایشو کرانے کی فیس 51.75 ریال مقرر کر دی گئی ہے۔ حروف والے کارکن کی رپورٹ کرنے کے لیے 28.75 ریال مختص کر دیے گئے ہیں۔ پاسپورٹ اپ ڈیٹ کرانے کی نئی فیس 69 ریال ادا کرنا ہوگی۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے 10 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے۔ مکہ المکرمہ پولیس نے اہم کارروائی کرتے ہوئے لوگوں کو بیوقوف بنا کر 28 لاکھ ریال کا جعل سازی کرنے والے 10 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا، جنہوں نے 31 کارروائیوں کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ مکہ المکرمہ میں بڑی کارروائی کی گئی اور یہ گرفتار ہونے والے تمام افراد پاکستانی ہیں۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ اس گروہ نے متاثرہ افراد کو دھوکہ دے کر جعلی سونے کے بسکٹ فروخت کیے ہیں۔ گروہ کے افراد سادہ لو عوام کو یہ بتاتے تھے کہ ان کے پاس سونے کے بسکٹ ہیں جنہیں وہ فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ اس مقصد کے لیے وہ پہل اپنے گاہکوں کو اصل سونے کے بسکٹ دکھاتے تھے اور پیسے وصول کرنے کے بعد جعلی سونا فروخت کر دیتے تھے۔ گروہ کے ٹھکانے کی تلاشی لینے پر معلوم ہوا کہ ان کے پاس جعلی سونے کے بسکٹ ڈھالنے کے آلات اور اوزار موجود ہیں۔ سعودی عرب میں رہنے والے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو سونا مارکیٹس میں سیل ہوتا ہے اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا کسی بھی ملک میں جائیں تو سونار اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ تمام غیر ملکی افراد اس بات کو اچھے طریقے سے جانیں کہ مستند جو شاپس کھلی ہیں باقاعدہ وہیں سے سونے کو خریدیں، چاہے آپ بسکٹ فارم میں لیں۔ اسی صورت میں لالچ میں نہ آئیں، ایسے دھوکے بازوں سے بچیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ سونا کوئی لیں گے تو سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے ایئرپورٹ پر یا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں جب آپ ایئرپورٹ پر جائیں گے تو آپ سے رسید بھی طلب کی جا سکتی ہے، لہٰذا کسی بھی دکان سے جب آپ گولڈ لیں، سونا لیں تو اس کی رسید ہر صورت میں حاصل کریں۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری نے کہا کہ مملکت میں بین الاقوامی کمپنیوں کے ریجنل ہیڈ کوارٹر کا اقدام بہترین نتائج سامنے لا رہا ہے۔ سعودی عرب میں وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 571 کمپنیوں نے اپنے ریجنل آفس دوسرے ممالک سے ریاض میں منتقل کر لیے ہیں، جنہیں لائسنس جاری کیے بھی جا چکے ہیں، جبکہ بیشتر کمپنیوں نے اپنے دفاتر بھی کھول لیے ہیں۔ وزیر سرمایہ کاری نے کہا کہ سعودی عرب میں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو بڑے پروجیکٹس کی بنا پر بہت جلد بہت ملازمتیں ملیں گی، جس سے سعودی عرب دنیا کے بہترین ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ یاد رہے، سعودی حکومت نے 2024 کے اختتام پر کچھ ایسے اعلامیہ جاری کیے تھے جس میں انٹرنیشنل کمپنیوں کو یہ کہا گیا تھا کہ انہیں ٹیکس کے لحاظ سے کچھ مراعات یعنی رعایت دی جائے گی اگر وہ اپنے ریجنل آفس سعودی عرب کے کیپٹل ریاض میں کھولیں، تو اس لحاظ سے سعودی عرب میں وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری شروع ہو چکی ہے۔ سعودی حکومت نے کہا تھا کہ 30 سال تک انہیں ٹیکس سے استثناء یعنی چھوٹ دے دی جائے گی اگر ریجنل ہیڈ کوارٹر وہ ریاض میں کھولیں گے۔ اس بنیاد پر سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر کمپنیوں نے جو ہیڈ آفس کھولے ہیں، اب یہاں پر بڑے پروجیکٹ کے لحاظ سے جابس ملنا شروع ہو جائیں گی۔
سعودی وزارت افرادی قوت نے تمام کفیل اور کمپنی اور غیر ملکی افراد کو خاص طور پر ہدایت جاری کی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی کفیل کمپنی کسی کارکن کے کام کرنے کے دوران جو اسے اہم نوٹسز جاری کرے گی یا اس پہ کوئی جرمانہ کرے گی یا اس کی تنخواہ کاٹے گی تو اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ اس بارے میں کہا گیا کہ وارننگ کوئی بھی کفیل کمپنی کسی بھی کارکن کی کام کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اسے جاری کر سکتی ہے اگر وہ اس کے کام سے مطمئن نہ ہو۔ کوئی کفیل کمپنی کسی بھی ملازم کے خلاف جرمانہ بھی جاری کر سکتا ہے، مگر یاد رکھیں یہ جرمانہ اس کی تنخواہ سے 10% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ مزید اطلاعات کے مطابق 1 سال تک اگر کوئی انکریمنٹ کا سیٹ اپ ہو، تنخواہ بڑھانے کا کوئی سلسلہ ہو تو 1 سال تک اسے بھی ملتوی کیا جا سکتا ہے، 1 سال تک اس کی پروموشن بھی ملتوی کی جا سکتی ہے، کام سے اسے فارغ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کی تنخواہ کو بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ قانونی مقدمات کے لحاظ سے اگر کوئی بھی ایسا کام کوئی ورکر کر دیتا ہے جس سے کمپنی کو نقصان ہو تو اس کے کام کو مکمل ختم بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کانٹریکٹ ختم کر کے اسے خروج نہائی بھی بھیجا جا سکتا ہے یا اسے کہا جائے کہ وہ دوسری جگہ پر نقل کفالہ کرا لے۔ کسی بھی کمپنی کے پاس کافی رائٹس ہوتے ہیں تو ایسے ملازمین کے پاس بھی کافی رائٹس ہیں۔ میں اپنے اس چینل کے ذریعے آپ تمام بھائیوں کو ان تمام قوانین کے بارے میں اہم اطلاع شیئر کرتا ہوں، لہٰذا ویڈیو مکمل دیکھیں اور روزانہ کی بنیاد پر جو اطلاعات شیئر کی جاتی ہیں اسے اپنے دوستوں سے بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ سعودی عرب میں کام کرنے والے تمام غیر ملکیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، کیونکہ سعودی حکومت کی وزارت افرادی قوت جو کہ لیبر قوانین کے لحاظ سے یہاں کام کرتی ہے، تمام کمپنیوں جو خاص طور پر دوسرے ممالک سے غیر ملکی افراد کو روزگار کے لیے ویزے جاری کر کے یہاں بلاتے ہیں، ان پر ایک نئی پابندی لگائی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بڑی کمپنیوں کو اب 10 ملین ریال بینک گارنٹی لازمی دینا ہوگی، جبکہ 100 ملین ریال قابل ادا سرمایہ بھی ظاہر کرنا ہوگا، جس کے بعد 10 سال کے لیے یہ افراد دوسرے ممالک سے افرادی قوت یعنی کہ لیبرز کو سعودی عرب میں کام کے لیے لا سکیں گے، انہیں لائسنس جاری کیا جائے گا۔ یاد رکھیں اس سے پہلے کچھ ایسے حالات ہوتے تھے کہ مختلف کمپنیاں دوسرے ممالک سے افرادی قوت لاتی تھیں اور یہاں پر ان لیبرز کے لیے مشکلات کھڑی کرتی تھیں۔ سعودی حکومت جب ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرتی تھی تو ان کے پاس کوئی ایسی بڑی اماؤنٹ نہیں ہوتی تھی جس کی بنا پر ان کی وہ ضبط کی جا سکے۔ اب سعودی حکومت نے باقاعدہ طور پر ایک بڑی رقم گارنٹی کے طور پر رکھنے کے لحاظ سے جو اقدامات کیے ہیں، اس سے لیبر قوانین کے لحاظ سے کافی آسانی ہوگی اور جو بھی کمپنیاں اس کی خلاف ورزی کریں گی ان پر جب کسی بھی کورٹ میں کیس کیا جائے گا تو ان کی یہ رقم ضبط ہونے کے بھی امکانات ہیں۔ وزارت نے مزید کہا ہے کہ کارکنوں کی جو بیمہ پالیسی یعنی انشورنس ہے وہ ہر لحاظ پر ان کمپنیوں پر لازمی قرار دی گئی ہے۔ سعودی ماہرین موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ سائبیریا سے سردی کی ایک نئی شدید لہر آنے والی ہے، جس سے سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں سردی میں بہت اضافہ ہوگا۔ تمام لوگ لازماً احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ سردی کی نئی لہر سے شمالی علاقے زیادہ متاثر ہوں گے، جبکہ ریاض، مشرقی ریجن، مدینہ منورہ ریجن، مکہ المکرمہ ریجن جس میں جدہ بھی شامل ہے، ان تمام علاقوں میں بھی سردی میں کافی اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ ریاض شہر کے کرب و جواہر کے جتنے بھی علاقے ہیں، مشرقی ریجن، بہا اور مکہ المکرمہ ریجن میں بھی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ البہا کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے کیونکہ اس علاقے میں کافی بارش ہوگی۔ مکہ المکرمہ، جازان، اسیر، ریاض، مشرقی ریجن میں گرد آلود ہوائیں بھی چلنے کا امکان ہے۔ کچھ علاقوں میں دھند بھی چھائی رہے گی۔ ہائی ویز پر سفر کرنے والے بہت احتیاط برتیں۔ جدہ میں ایک انوکھا فوڈ سٹال لگایا گیا جس میں آپ پہلے شربت کو چکھیں اور اس کے بعد اس کی قیمت کا تعین کریں۔ حیران کن لیول پر جدہ میں کنگ عبدالعزیز روڈ پر 2 نوجوانوں نے مشروب کا سٹال لگایا ہے جس پر سعودی شہری اور غیر ملکی کافی زیادہ آ رہے ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کا انوکھا سٹال ہے، یا مشروب کو چکھ کر اس کی قیمت کا تعین خود کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹے فوڈ ٹرک پر قائم اس سٹال کو بالحب یعنی محبت کے ساتھ نام دیا گیا ہے۔
مزید اطلاعات کے مطابق پروجیکٹ کو شروع کرنے والے نوجوان عبدالرحمان اور یوسف الشامی نے بتایا کہ اپنے سٹالز پر کسٹمر کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے یہ جدید خیال آیا۔ اس بنیاد پر ہم نے سرمایہ کاری کی۔ ہمارے پاس آئس ٹی، آئس کریک اور دیگر مشروبات پیش کی جاتے ہیں۔ اس انوکھے تجربے کا مقصد کسٹمرز کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا ہے اور انہیں دوبارہ یہاں آنے پر آمادہ کرنا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی بزنس جس میں کسٹمر ڈیلنگ ہو، وہاں کا بنیادی اصول یہی ہوتا ہے کہ کسٹمر از آلویز رائٹ۔